ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں عمران، کامران اور عدنان نام کے 3 بھائی رہتے تھے۔ ان کے والد ایک غریب کسان حال ہی میں انتقال کر چکے تھے۔ اب ان کے کندھوں پر ہی گھر کی ساری ذمہ داری تھی۔ ان کے پاس صرف ایک چھوٹا سا کھیت اور چند گھریلو سامان تھا۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ نے انہیں ایک پرانی کہانی سنائی۔ کہانی تھی ایک جادوئی انگوٹھی کی جو صدیوں پہلے کہیں دفن ہو گئی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ وہ انگوٹھی جس کے پاس بھی ہوگی اس کی ہر خواہش پوری کر سکتی ہے۔ جو بھی اسے زبردستی استعمال کرنے کی کوشش کرتا اسے اس جن کا اصلی روپ دیکھنا پڑتا تھا۔ یہ کہانی کر تینوں بھائی حیرت میں پڑ گئے۔ ان کے دل میں امید کی ایک نئی کرن جاگی۔ کیا واقعی ایسی انگوٹھی موجود ہو سکتی ہے؟ یہی سوچتے ہوئے انہوں نے اس جادوئی انگوٹھی کی تلاش کا فیصلہ کیا۔ ایک ایسا سفر جو ان کی آزمائش، عقل اور ایمان کا امتحان بننے والا تھا۔ تینوں بھائیوں نے مل کر اس انگوٹھی کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی غریبی انہیں کھا جائے گی اگر انہوں نے کچھ خاص نہ کیا۔ عمران، سب سے بڑا بھائی، طاقتور اور جلد باز تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ بہت سا سونا حاصل کرے اور گاؤں کا سب سے امیر آدمی بن جائے۔ کامران، دوسرا بھائی، بہت ہوشیار اور دھوکے باز تھا۔ اسے علم اور طاقت کی خواہش تھی جس سے وہ سب پر حکومت کر سکے۔ اور عدنان، سب سے چھوٹا، وہ ایک خاموش اور غور کرنے والا لڑکا تھا۔ اسے نہ دولت کی پرواہ تھی، نہ طاقت کی۔ وہ صرف اس انگوٹھی کے راز کو سمجھنا چاہتا تھا جن کی دوستی کا مطلب کیا تھا۔ تینوں بھائیوں نے اپنی انگوٹھی کی تلاش شروع کی۔ دن رات وہ جنگل، پہاڑوں اور پرانے کھنڈرات میں گھومتے رہے۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد وہ ایک پرانے قلعے کے ملبے تک پہنچے۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے نیچے انہیں ایک چمکتی ہوئی نیلے رنگ کی انگوٹھی ملی۔ انگوٹھی کو دیکھتے ہی عمران کی آنکھیں چمک گئیں۔ مل گئی اور بغیر سوچے سمجھے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ جوں ہی اس نے انگوٹھی پہنی، ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا گزرا اور انگوٹھی سے ایک روشن نیلی روشنی نکلی۔ اس روشنی میں دھیرے دھیرے ایک شکل بننے لگی۔ وہ جن تھا، لمبے قد، چمکتی آنکھیں اور ایک پرانا، باوقار چہرہ۔ عمران نے بغیر کچھ سوچے حکم کے لہجے میں کہا، مجھے بہت سارا سونا چاہیے۔ اتنا سونا کہ میں پوری دنیا خرید سکوں۔ جن کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے مایوس آئی، پھر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے ان کے سامنے سونے کے پہاڑ لگ گئے۔ عمران خوشی سے پاگل ہو گیا۔ لیکن وہ سونا صرف ایک دھوکا تھا۔ وہ سونا تھا ہی نہیں بلکہ جھوٹے سکے تھے جو چھونے پر مٹی بن جاتے تھے۔ عمران چیخا، یہ کیا ہے؟ جن کی آواز میں تھوڑی رنجش تھی، تم نے مجھ سے دوستی نہیں، غلامی چاہی، اور پھر جن غائب ہو گیا۔ عمران زمین پر گر گیا، مایوسی اور غصے میں ڈوبا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوے کی چمک تھی، لیکن اب کچھ بھی واپس لانا ممکن نہ تھا۔ کامران نے اپنے بھائی کی حالت دیکھی۔ اس نے دل میں سوچا، عمران نے غلطی کی، وہ اسے سمجھ نہ سکا۔ مجھے جن کو سمجھنا ہوگا۔ کامران نے عمران سے انگوٹھی لے لی۔ وہ جن کی شرط کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی اور جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ کامران نے بڑے آہستہ سے کہا، جن، مجھے دنیا کا سارا علم چاہیے۔ میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں، سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ جن نے غور سے کامران کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، لیکن وہ مسکراہٹ تقریباً درد بھری تھی۔ تم علم چاہتے ہو، جن نے کہا، لیکن وہ علم طاقت کے لیے۔ وہ طاقت جو تمہیں اکیلا کر دے گی۔ جن نے اپنی انگلی گھمائی، اور کامران کے ذہن میں دنیا کا سارا علم بھر گیا۔ اسے سب کچھ معلوم ہو گیا، ہر زبان، ہر تاریخ، ہر سائنس، ہر فن۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ہر برائی، ہر دکھ، ہر نفرت بھی نظر آنے لگی۔ اس کا دماغ اتنی معلومات سے بھر گیا کہ وہ پاگل ہونے لگا۔ ہر چیز بےمعنی لگنے لگی اور وہ سب کچھ بھول گیا جو اسے خوش کرتا تھا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ اس کا دماغ بے قابو ہو چکا تھا۔ جن پھر غائب ہو گیا۔ عدنان نے اپنے دونوں بھائیوں کی حالت دیکھی۔ عمران کا لالچ، کامران کا علم کی بھوک، دونوں نے انہیں برباد کر دیا تھا۔ عدنان نے انگوٹھی لی۔ اس کے دل میں جن کے لیے نہ کوئی لالچ تھی، نہ کوئی خواہش، بس ایک گہرا سوال تھا۔ وہ جن کی دوستی کا مطلب سمجھنا چاہتا تھا۔ اس نے انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی۔ جن دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس بار جن کے چہرے پر نہ کوئی مایوسی تھی، نہ کوئی رنجش، بلکہ ایک حیرانی تھی۔ عدنان نے مسکراتے ہوئے جن کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، جن، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کیا ہو۔ تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ تمہاری دوستی کا مطلب کیا ہے؟ جن نے عدنان کی آنکھوں میں دیکھا۔
पहली बार इसे कोई ऐसा इंसान मिला था जो इसे इसकी ताकत ख्वाहिशात के लिए नहीं बल्कि इसे जिन होने के नाते समझना चाहता था। जिनकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा नरमी से निकली। अदनान, मैं एक राव हूं जो इस अंगूठी में कैद है। मैं ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूं, लेकिन मेरी ताकत का गलत इस्तेमाल मुझे तकलीफ देता है। लोग मुझसे सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करवाते हैं, मुझे कभी एक दोस्त की तरह नहीं देखते। मेरी दोस्ती का मतलब है कि तुम मेरी आज़ादी चाहो। अगर तुम मुझे आज़ाद करोगे तो मैं तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, बगैर किसी शर्त के। जिन ने कहा। अदनान ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन मैं तुम्हें आज़ाद कैसे कर सकता हूं? जिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अंगूठी को तोड़ दो। मेरी ताकत इसमें कैद है। अगर अंगूठी टूट गई तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा और फिर कभी किसी की गुलामी नहीं करूंगा। ये सुनकर इमरान और कामरान, जो अपनी गैरफितरी कैफियत से कुछ होश में आए थे, चीखने लगे। ये क्या कह रहे हो अदनान? अंगूठी मत तोड़ो, इससे हम अमीर हो सकते हैं। लेकिन अदनान ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसने जिनकी आंखों में देखा, इसने इसकी मायूसी, इसकी कैद को महसूस किया। इसे समझ में आ गया कि जिनकी असल ख्वाहिश क्या थी। इसने अंगूठी पत्थर पर जोर से मारी। अंगूठी टूट गई। एक तेज रोशनी निकली और जिनकी शक्ल पहले से कहीं ज्यादा रोशन और ताकतवर हो गई। लेकिन इस बार इसके चेहरे पर आज़ादी और शुक्रगुजारी का गहरा एहसास था। तुमने मुझे आज़ाद कर दिया अदनान, जिन ने कहा। इसकी आवाज़ में एक गहरा जज्बा था। आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता दोस्ती का है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बगैर किसी शर्त के। जिन ने एक बार फिर अपनी उंगली घुमाई, लेकिन इस बार ना कोई झूठा सुना था, ना कोई पागल कर देने वाला इल्म। इसने इमरान और कामरान की तरफ देखा और उनके अंदर से लालच और बेहोशी की कैफियत को निकाल दिया। इमरान को मेहनत से कमाया हुआ पैसा मिला, जो इसे सुकून के साथ जीने का हुनर सिखा गया। कामरान को इल्म की वो सही समझ मिली, जो इसे दूसरों की मदद करने में काम आई। और अदनान के लिए, जिनने इसके खाली खेत को फलों और सब्जियों से भर दिया, यहां तक कि इसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हुई। ये सब कुछ जिनने सिर्फ दोस्ती के रिश्ते में किया, न कि किसी गुलामी के बदले। जिन कभी कभार अदनान के पास आता, इसके साथ बैठता और जिंदगी के राजों पर गुफ्तगू करता। ये एक अनोखी दोस्ती थी, एक इंसान और एक जिन की, जो लालच और धोखे से पाक थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रूह को छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूली। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।